بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں V5 میڈیا۔ آج کل ٹرانسجنڈر ایکٹ پر ایک بھرپور بحث ہو رہی ہے، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کدھر سے آ گیا، کیا ہو گیا۔ اب ہم آپ کو اس ایکٹ کے بارے میں بتائیں گے اور ٹرانسجنڈر بیسیکلی ہوتا کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ بیسیکلی 2018 کو عرف عام میں جسے ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے، یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے۔ یہ ان چند قوانین میں سے ایک تھا جس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا، لیکن جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کسی نے نہ سنی۔ خواجہ سرا یا مخنث بنیادی طور پر کوئی جنس نہیں ہے، جنس صرف وہی ہیں جنہیں اللہ نے جنس قرار دیا ہے، یعنی مرد اور عورت۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخنث کیا ہیں؟ یہ در حقیقت ایک بیماری ہے، یہ بالکل ایسے ہی ایک بیماری ہے جیسے آنکھوں سے معذور، سماعت سے محروم افراد ہوتے ہیں یا دیگر معذور افراد کی طرح یہ لوگ بھی ایک قابل توجہ اور معاشرے کے لیے قابل رحم ہیں، اور یہ بیچارے اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد سے ہی ان پر ان کے گھر میں ہی محبتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا ایسا ہونے میں اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ اپنے گھر میں ہی اچھوت بن جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اپنے جیسے لوگوں سے جا ملتے ہیں جہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ تاریک راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ انہیں کوئی باعزت روزگار یا مقام دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ٹرانسجنڈر کی اصطلاح کو بھی لوگ خواجہ سراؤں میں ہی شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ٹرانسجنڈر دراصل وہ افراد ہوتے ہیں جو بنیادی یا پیدائشی طور پر تو خواجہ سرا نہیں ہوتے، بلکہ مکمل مرد یا مکمل عورت کے روپ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہارمونز کی کمی بیشی اور نفسیاتی عوارض کے باعث بعد ازاں اپنے مخالف جنس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ دراصل حقیقی خواجہ سراؤں کو تحفظ اور حقوق دلانے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ 2018 میں منظور ہونے والا ٹرانسجنڈر ایکٹ انہیں قومی دھارے میں لانے کا سبب بنا۔ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد یہ لوگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں، جائیداد میں حصہ لے سکتے ہیں، اگر کوئی ان سے بھیک منگوائے تو اس پر 50,000 روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون اس قدر اچھا ہے تو ہماری مذہبی جماعتیں اور دیگر طبقات اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بات کچھ یوں ہے کہ اس بل میں بڑی چالاکی کے ساتھ تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ نہیں ہے۔ اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے گا اور یہ اعلان کرے کہ مجھے تو عورت والی حیثیت پیدا ہو چکی ہیں، لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے، تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اس کی دستاویزات یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر بھی جاری کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں تو اس کو اس کے دعوے کے مطابق مرد سمجھا جائے اور اسے مردوں کی صنف کے مطابق شناختی دستاویزات جاری کر دی جائیں۔ اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورڈ کی پابندی عائد کی گئی ہے اور نہ اس کے نفسیاتی معائنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے کہ جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک امانت ہے، اور وہ اس امانت میں اللہ کی طرف سے دیے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے۔ تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کے خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے
جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی ہے۔ اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا، یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ہم جنسوں کی عالمی تنظیم کی جانب سے اس قانون کی حمایت میں لابنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور حلقے NGOز سے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ ڈالر کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں بھی چندھیا گئی ہیں۔ حسن اتفاق سے اس وقت ایک مرتبہ پھر مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ میاں شہباز شریف اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اور اس بدنما داغ کو اپنے ماتھے سے مٹا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سود کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر کے پہلے ہی بہت بڑی جسارت کر چکی ہے، لیکن اگر اس معاملے پر بھی وہ روایتی موقف اختیار کیا گیا تو ان کو قدرت کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی معاونت سے اس قانون کی غیر اسلامی اور غیر شرعی شکوں کا خاتمہ کیا جائے اور فرد کے ذاتی بیان کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ اعلیٰ سطح کے بورڈ کے سرٹیفکیٹ سے مشروط کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔